ملکہ بلقیس کون تھی اور کن کی اولاد سے تھی؟ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان چرند پرند دربار میں حاضر تھے، مگر ہدہد دربار میں غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، اگر اپنی غیر حاضری کے بارے میں صحیح نہ بتایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ یوں تو سب پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرما تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور فرما برداری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ ہدہد نے اس علاقے کے دار سلطنت کی خوشبو، خوبصورتی اور قوم کی عیاشی کا ذکر کرنے کے بعد اس ملک کی بادشاہ ملکہ بلقیس کا ذکر کیا کہ وہ عورت ان لوگوں کی بادشاہ و ملکہ ایک عورت کو پایا میں نے دیکھا ہے، ایسی مالدار کے تمام ضروریات شاہی ملکی فوجی سے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ دنیا کے بادشاہوں کی شاہی تختوں سے زیادہ خوبصورت اور بڑا بلند و بالا عرش عظیم دربار محفلیں اسی تخت میں لگتی اور سجتی۔ حیران کن ملک ہے اور عرش عظیم ہے۔ خوبصورتی کی لیپا پوتی اور سجاوٹ بناوٹ تخت سلیمان سے خوبصورت، اگرچہ لمبائی اور چوڑائی کی مضبوطی میں تخت سلیمانی سے بہت قلیل ہے۔ بلقیس جو ہے کن کی اولاد؟ بلقیس بنت شرجیل بن مالک بن ریان یعرب بن قحطان کی نسل سے تھی، اور اس کا نام جو تھا نا وہ لیلا تھا۔ شرجیل پورے یمن کا آبائی و موروثی بادشاہ تھا۔ آباء و اجداد میں 40 بادشاہوں کے بعد 41واں بادشاہ تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے جناتی عورتوں سے شادی کی، اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہوا یا دھوئیں سے شادی کر لے۔ جنات اگر جو ہے شکل انسانی میں ہوں تب بھی جسم لطیف ہی رہتے ہیں، نہ رحم نہ ہڈی نہ گوشت، کوئی چیز نہیں۔ بلقیس کی والدہ کا نام جو ہے وہ فارعہ ریحانہ تھا۔ بس ان کی یہی ایک بیٹی تھی اور اولاد میں بیٹا کوئی نہ تھا۔ پہلے ان کا نام رکھا گیا تھا بلقا بمعنی چمکیلی، پھر اس سے ان کا نام جو ہے بلقیس رکھ دیا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بلقا بنت شرجیل جو ہے وہ والدہ کا نام تھا، رفعہ لقب تھا۔ جب شرجیل بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کی بیٹی بلقیس نے رعایا سے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور عوام اور رعایا سے بیعت لینی شروع کی۔ کچھ لوگوں نے بیعت کر لی، کچھ نے مخالفت اور بلقیس کے چچا زاد بھائی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو آدھے یمن جنوبی پر بلقیس کی حکومت قائم ہو گئی اور آدھے یمن شمال پر اس کے چچا زاد بھائی کی حکومت قائم ہو گئی، مگر وہ خبیث بدمعاش ثابت ہوا اور بہت جو ہے ظالم و جابر بادشاہ پایا، مگر اس کو ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو ملکہ بلقیس نے
ایک چال چلی کہ اسے پیغام نکاح بھیجا۔ جب انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو وہ بہت خوش ہو گیا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا اس طرح پورے یمن کا بادشاہ بن جاؤں گا اور راج کروں گا۔ اس نے ملکہ بلقیس سے نکاح کی دعوت قبول کر لی اور نکاح ہو گیا۔ بلقیس بہت خدام و صفا کی شان سے بیاہ کر آئی۔ پہلی ہی رات اپنے خاوند کو شراب پلائی۔ جب بھرپور نشے میں آ گیا تو چھری سے قتل کر دیا اور اسی وقت واپس اپنے گھر چلی آئی اور صبح ملک میں اعلان کرا دیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب تم کس مرد کو اپنا بادشاہ بنا لو، تم کسی مرد کو بھی اپنا بادشاہ بنا لو۔ قوم تو پہلے ہی اس مرد و بادشاہ سے بیزار تھی، اس طرف کے لوگوں نے بھی اس بلقیس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس طرح ملکہ پورے یمن کی بادشاہ بن گئی۔ تواریخ میں ہے کہ بلقیس کے لیے 600 عورتیں لونڈیاں اور 800 غلام مرد خادم خدمت کے لیے رہتے تھے۔ پھر یہ واقعہ سلیمانی پیش آیا، یعنی ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا کر بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اوپر لکھا کہ آپ اللہ وحدہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، اور اس خط کے اوپر اور بہت کچھ تحریر کر کے بھیجا اور یہ کہا کہ آپ میری بات مانو اور آپ جو ہے اللہ کے دین صرف اپنے رب کی پوجا کرو اور اس رستے پہ آ جاؤ۔ اور وہ خط ہدہد کو دیا۔ ہدہد کو یہ کہا کہ جا کے ملکہ بلقیس کی گود میں پھینک دینا اور تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ کر سننا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ جب وہ خط ہدہد نے جا کے پھینکا تو ان کا دربار لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں موجود تھے، تو ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے جنگ کرنے سے منع کر دیا اور اس بات کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ خط کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ خط مجھے اللہ کے کسی پیارے کا لگتا ہے۔ پھر یہ واقعہ جب حضرت سلیمان نے یہ بھیجا اس کے بعد جو ہے وہ مومن بن کر سلیمان علیہ السلام کی بیوی اور پھر یمن کی خلیفہ اور ناظم الامور بنائی گئی۔ بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی۔ اس واقعے کے وقت بلقیس کی بادشاہی کو 20واں اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو 25واں سال تھا۔ جو تخت بلقیس تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تخت بلقیس 40 گز لمبا، 30 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا، اور کچھ روایات میں تو اس سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے، اور اس کے جو ہے 4 پائے تھے۔ اس کا جو اگلا حصہ تھا وہ سونے سے بنا ہوا تھا، اسی میں یاقوت، سرخ جڑے، زبرجد سے بنا ہوا تھا، اور اس کا جو پچھلا حصہ وہ چاندی کا تھا۔ جگہ جگہ قسم قسم کے ہیرے و جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے۔ اس کا ایک پایا جو ہے سرخ یاقوت کا، دوسرا پایا سبز یاقوت کا، اور تیسرا پایا زبرجد کا تھا، چوتھا پایا سفید موتی کا۔ اس کی چھت سونے کی تھی۔ اس میں 7 کمرے تھے اور ہر کمرے میں خوبصورت دروازہ مقفل۔ علاقہ صبا سطح سمندر سے 3900 فٹ بلندی پر واقع تھا۔